میں لندن گیا ہوا تھا، لندن سے پھر میں پروگرام کر کے میں وایا ترکی عمرہ کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں مدینہ شریف آیا۔ مجھے ایک جملہ آج تک یاد ہے، پہلی بار مدینے جا رہے ہیں آپ، ہاں اتنے عرصے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں بچپن سے سرکار کی، اب پہلی بار بلاوا ہے تو اللہ اکبر۔ میں جب بس میں رات کا وقت تھا، سو رہا تھا، سو گیا میں، نیند آ گئی، 5-6 گھنٹے کا راستہ تھا، تو کسی نے مجھے جگایا، اچھا، میاں اٹھ جاؤ مدینہ شریف آ گیا ہے۔ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وہ وعلی آلہ وسلم۔ جملے جو ہے نا آج تک میرے دل سے نہیں مٹ سکے۔ اللہ، پھر مدینہ پاک میں جو ابھی جو توسیع ہوئی ہے جی جی جی، پہلے نہیں ہوئی تھی؟ وہ نہیں ہوئی تھی، اچھا، توسیع نہیں ہوئی تھی، گلیاں تھیں کہتے ہیں نا، تو فجر کی اذان کی آواز آنے لگی، اب اس طرف سے بھی آواز آئے، اس طرف سے بھی آواز آئے، آوازیں گونج رہی ہیں۔ اب میں پہلی بار گیا تھا تو ہاتھ میں سامان تھا، تو ایک صاحب مل گئے، محبت سے بڑے گلے ملے، ان کے یہاں میں پروگرام کرتا تھا، اللہ اکبر، وہ دیکھ کر خوش ہو گئے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اذان ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا سامان میں کہاں رکھوں، ابھی میں نے ہوٹل بھی نہیں لی، میں نے کوئی ضرورت نہیں، بس آپ سامان ادھر ہی دکان کے سامنے ادھر رکھتے، اللہ یہ مدینہ ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس پھر فجر کی نماز پڑھی ہے، سرکار کو سلام کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جو کیفیت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی اللہ اللہ، کہ ہم کہاں ہیں، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ کوئی مسجد نبوی کا کوئی ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات؟ مسجد نبوی میں اسی سفر میں جی جی، مغرب کی نماز کے بعد میں قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا تھا، تو پیچھے کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں، انہوں نے کہا کہ ذرا ایک آدھ کوئی مصرع آپ گنگنا دیں۔ ناظرین، میں آج آپ سے ایک بات بھی کہوں، قصیدہ برد شریف تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صدی ہجری میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ قصیدہ برد شریف سنا دیں، سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ صدیوں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ محمود اشرفی نے اللہ اکبر، اس میں جو رباعیاں اور اشعار ملا کر جس انداز میں پڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک انوکھا ہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے قصیدہ برد شریف کا بھی پہلا شعر ہی میں نے پڑھا تھا، اللہ اکبر، تو آگے صحیح، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ باہر چلیں۔ صحیح، سامنے ہی ان کا دفتر تھا، پوسٹ آفس بھی تھا، پاکستان ہاؤس بھی تھا، مجھے لے گئے وہاں ان کے، ٹھیک، تو ان کے افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے کہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حالانکہ میں نے بہت دھیمے لہجے میں پڑھا تھا اور میں نے نعت پڑھی تھی حضور کی، تو کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا قصیدہ برد شریف پڑھ رہا تھا، میں عربی نہیں جانتا تھا، تو ایک صاحب کو انہوں نے قصیدہ برد شریف، تو میں نے کہا کہ میں قاری بھی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اور میں پی ٹی وی پہ اذان بھی پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہ بہت ہی، مطلب کہ پھر اس کا غصہ اتر گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اذان کا بس ایک اذان میں نے کیونکہ میں پی ٹی وی پہ اذان جی پڑھتا تھا, جی جی جی. تو میں نے اذان پڑھی نا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوا, سبحان بہت خوش ہوا, اور انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ. جانے دو. اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی. اللہ اکبر. تو میں مسجد نبوی میں پھر سے گیا, اللہ. بلکہ اس نے مجھے اپنی ٹیبل سے ایک کھجور تھیلی مجھے تحفے کے طور پہ, سبحان اللہ. سبحان میں نے کہا یہ سرکار کی طرف سے عطا ہوئی ہے. بے شک. سبحان میں نے یہ تو بند کر دیتا ہے تو پھر اللہ اکبر. قاری بھی ہیں آپ. کس قرات آپ نے سیکھی اپنے کس وقت کس سن میں سیکھی, کس میں نے عمر میں؟ بچپن میں سیکھی. اچھا. بچپن میں اس وقت تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں تو اس وقت خاردر میں بڑے بڑے اکابرین سے ملاقات اور اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسے ایسے اکابرین. میں نے قرات سیکھی ہے علامہ قاری جلال الدین, وہ خیمہ من مسجد کے امام تھے, وہ بہت بڑے قاری تھے ماشاء اللہ. ان سے میں نے قرات سیکھی. ماشاء اللہ. پھر میں اسکول میں جب قرات کرتا تھا تلاوت سے صبح کے وقت. اذان کا مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے ایک بار, میں سنا تھا, ذرا اس کی تصدیق بھی چاہتا ہوں اور کچھ اس کے بارے میں بتائیں, کہ میں نے سنا کہ حرمین شریف میں مکۃ المکرمہ میں آپ نے اذان باقاعدہ مائک پر دی ہے. واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل الحمدللہ. اللہ اکبر. 1984 میں جب میں پہلی بار گیا تھا, جی جی, اس سے پہلے امام کعبہ عبداللہ بن سبیل پاکستان آئے تھے, کراچی آئے تھے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے ان کو استقبالیہ ربیع الاول کی رات تھی, ماشاء اللہ. 12 ربیع الاول. تو میں نے وہاں نعت پڑھی تھی, نوری محفل پہ چادر تنی. وہ تو عربی تھے, یہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن پبلک میں ایک جوش دیکھا نا انہوں نے, تو انہوں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے خوش ہوئے کہ مجھ سے اچھی طرح سے, بہت اچھی طرح سے ملے. 2 مہینے کے بعد جب میرا حاضری ہوئی بیت اللہ شریف میں, تو کراچی کے میئر تھے عبدالستار افغانی. جی جی جی, نام سنا ہے. ہاں, تو ان سے میں نے کہا کہ وہی تو ہے امام. اللہ اکبر. جو کراچی آئے تھے. اللہ اکبر. میں نے کہا میں ایک وقتی اذان دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مؤذن کو اذان سنا دیجیے, اور پھر اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ ظہر کی اذان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, کتنی بڑی بات ہے یہ کہ خانہ خدا میں, خانہ کعبہ میں, کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ شریف میں, اگر ہمارے کسی شناخواں بھائیوں میں سے, بزرگوں میں سے اگر کسی کو شرف حاصل ہوا ہے, والحاج محمد صدیق, مجھے اذان پڑھنے کا بہت شوق, بہت شوق مجھے اذان پڑھنے کا بہت شوق مجھے, قرات کا بھی مجھے بہت شوق. اور پھر نعت تو نعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری والدہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی آواز جو ہے بڑی بھاری بھرکم آواز ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ صرف اللہ اکبر ایک بار میں پڑھ لوں. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے, اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اب ان سے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ناظرین اکرام, دنیاوی طور پہ شہرت اور اعزاز احترام وجہ ہے, اور سب کسی تعارف کے محتاج تو ہے نہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب, لیکن ایسا نہیں کہ صرف عشاقان مصطفیٰ ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ جو ہمارا ملک ہے نا پاکستان, ہم اس کی قدر کرنی چاہیے, اس سے محبت کرنی چاہیے. ہمارے اس ملک پاکستان نے قرہ حضرات کی اور ثناخواں حضرات کی بڑی پذیرائی کی ہے, ان کو احترام دی ہے, رسپیکٹ دی ہے, اور جتنی رسپیکٹ الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو ملی ہے وہ اتنی رسپیکٹ آج تک کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. تو جو اعزازات جو ہیں
پرائڈ آف پرفارمنس تو ہم نے ہمیشہ سنا آپ کا. جی جی. پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے یہ کسی سب سے پہلے ثناخواں آپ ہیں جس کو جی یہ دیا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ستارہ امتیاز جو اعزاز ہے نا یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ جو ان کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ بہت بڑی اور سعادت کی بات ہے. میں اس پر ایک بات کرنا چاہوں گا ضرور کہ ستارہ امتیاز کا جب میرا اعلان ہوا جی جی تو اس وقت میں مدینہ پاک میں تھا. اچھا سبحان اللہ. میں قدمین شریفین میں بیٹھا تھا. جی جی سرکار کا دوں سرکار میں نے میں بات منقطع کر رہا ہوں کلام کو. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین شریفین میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے دیکھا تھا. جیسے ایک بچہ چھوٹا بچہ جیسے اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا ہوتا ہے نا کتنے سکون سے راہ سے, بالکل وہی کیفیت میں نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اس جگہ پہ جہاں پہ دروازہ ہے اور تالا ہے جہاں پہ لکھا ہے وہ الحبیب الذی ترجا شفاعت, وہاں پہ نے ان کو ایسے بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. وہاں پہ آپ کو اطلاع ملی؟ وہاں میرا بیٹا سلمان میرے ساتھ تھا تو اس کو ٹیلی فون آیا. جی ماشاء اللہ. کئی اینکر فون کیا. 13 اگست کی رات تھی. جی جی کہ حاجی صاحب کے لیے ستارہ امتیاز کا رمضان تھا ماشاء اللہ 2012 کی بات. حاجی صاحب کے لیے ہم سحری میں حاجی صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور حاجی صاحب کو مبارکباد دیں. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ مدینہ پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے یہ انعام ملا ہے. دنیاوی طور پہ اعزاز ہے لیکن اس کی خبر ملنا مدینہ پاک میں وہ بھی قدمین شریفین میں تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات. اچھا اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنلی طور پہ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور اس کے لیے رائے طلب کی جاتی ہے اور مختلف مسلم ممالک سے لوگوں کو منتخب کر کے بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بااثر لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی عوام عزت کرتی ہے, عوام کے اندر یہ ان کی بات کی اثر پذیری موجود ہے. تو ایسے جب 500 مسلمانوں کو اکٹھا کیا دنیا کے بااثر مسلمانوں کو تو اس میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب مستقل 11 سالوں سے اس فہرست کے اندر شامل ہیں جو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ لکھا ہوتا ہے یہ ثناخوان مصطفیٰ ہیں, یہ حضور کے ثناخواں ہیں, یہ حضور کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں, یہ وہ احباب ہیں. اور بہت سارے واقعات آپ کی زندگی گزرے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ آپ نے جب آغاز کیا تو کچھ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلا کردار ہوتا ہے آپ کے گھر کا, والدین کا, بہن بھائیوں کا اور وہاں کے جو آپ جس علاقے میں محلے میں رہتے تھے وہاں کے علماء کا اور پھر بعد میں شہرت کے بعد یہ نعت خوانی کے بعد پھر شادی کا سلسلہ ہوا تو پھر الحمدللہ بیگم کی طرف سے بچوں کی طرف سے سپورٹ کا جو ہوتا ہے تو اس یہ پورا جو دورانیہ ہے اس میں آپ کو سپورٹ سب سے حاصل رہی. کبھی کوئی مشکل رہی, کوئی پریشانی رہی کبھی؟ اصل میں یہ شعبہ ایسا ہے جی دیکھیں میں آپ سے ہی میں پوچھ لوں. جی جی آپ نے آپ کے والد کی جو خدمت کی ہے اللہ اکبر, مجھے یاد ہے اللہ اکبر ثناء حبیب اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا کرنے والے کو دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی رنج تکلیف مصیبت کوئی غم الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا. کبھی نہیں. آپ یقین کریں ہم محفل میں جاتے ہیں نا تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں. اللہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. میں بتاؤں کہ میرے بڑے بھائی میں الحمدللہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور میرے سارے بھائی بڑے ہیں تو جب بھی آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں. میرے سارے بھائی مجھ سے سارے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ احترام کرتے ہیں, احترام سے ملتے ہیں. یہ کیوں؟ وہ بڑے ہیں مجھ سے. یہ کیوں؟ وہ بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بس. تو پھر محلے میں جاتا ہوں میری بھتیجی مجھ سے پوچھتی ہے ایک دفعہ کہ یہ چاچو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں سب آپ کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ میں کہتا ہوں مجھے تھوڑی کرتے ہیں تو سرکار کے ثناخواں کو کرتے ہیں. اللہ مجھ میں تو کوئی کمال نہیں.